قدیم زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بہت امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے متعلق لوگوں میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا کہ اسے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، اور کسی کا خیال تھا کہ کسی فقیر نے اسے سونا بنانا سکھایا ہے، اور کسی کو یہ وہم تھا کہ اس آدمی کی کسی جن سے دوستی ہے اور وہ جن اسے یہ دولت دے گیا ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمیں اس سے کیا کہ یہ دولت اس کے پاس کہاں سے آئی۔ لیکن ہاں، یہ آدمی اتنا موٹا تھا کہ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ وہ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا۔ اگر ضرورت ہوتی تو 2 نوکر اسے سہارا دے کر اٹھاتے، ایک سونا اور ایک کھانا، بس یہی 2 اس کے کام تھے۔ اس آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا، اور یہ پیار سے اپنے بیٹے کو شہزادہ کہا کرتا تھا، اور اس کا نام پورے شہر میں بھی اسی نام سے مشہور تھا۔ شہزادہ جب جوان ہوا تو بڑے بڑے گھرانوں سے اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ اس کا باپ بھی یہ چاہتا تھا کہ اپنے ایک لوتے بیٹے کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دے، لیکن شہزادہ شادی کے نام سے بہت گھبراتا تھا۔ اسے سارا دن شکار کھیلنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ سفر کا لباس پہن کر اپنے باپ کے پاس آیا اور بولا، ابا جان، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میں کسی باغ میں ٹہل رہا ہوں۔ اس باغ میں سینکڑوں قسم کے پھلوں کے پودے ہیں، لیکن ایک نارنگی کا پودا ایسا ہے جس پر صرف 3 نارنگیاں لگی ہوئی ہیں، اور درخت کی ہر شاخ پر مختلف قسم کے پرندے بیٹھے پہرا دے رہے ہیں اور کسی انسان کو اس کے پاس نہیں آنے دیتے۔ لیکن میں کسی ہیلے بہانے سے ایک نارنگی توڑ لیتا ہوں، اور جب میں اس نارنگی کو چھیلتا ہوں تو اس کے اندر سے ایک بہت حسین لڑکی نکلتی ہے۔ یہ لڑکی چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرا نام نارنج شہزادی ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر اس نارنج شہزادی کو تلاش کروں، کیونکہ اب میں اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ بیٹے کی بات سے باپ کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے کہکہوں سے پورا مکان گونجنے لگا۔ شہزادہ باپ کے جواب کا منتظر پاس کھڑا تھا، لیکن جب باپ کی ہنسی رکنے میں ہی نہ آئی تو وہ چپکے سے گھر سے نکلا اور استبل میں پہنچ گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نارنج شہزادی کی تلاش میں چل دیا۔ ادھر جب تھوڑی دیر کے بعد اس امیر آدمی کی ہنسی رکی تو اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ شہزادے کو تلاش کر کر لاؤ، مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ امیر کے نوکر چاکر صبح سے شام تک شہزادے کو تلاش کرتے رہے، اور شام کو وہ ناکام ہو کر گھر واپس لوٹ آئے۔ ادھر شہزادہ سفر کرتا، کبھی کوئی رات جنگل میں گزارتا اور کبھی کوئی رات گزارنے کے لیے آبادی میں جگہ مل جاتی۔ بہت دنوں کے بعد وہ ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں دن کے وقت بہت زیادہ دھوپ ہوتی اور دوپہر میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا۔ ایک روز اسے کسی جنگل کے قریب ایک مکان نظر آیا، اور اس کا گھوڑا اس مکان کے قریب پہنچ کر خود بخود رک گیا اور وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ گھوڑے سے اتر کر جب مکان کے قریب آیا تو مکان کے اندر سے ایک بوڑھا آدمی نکل کر باہر آیا۔ شہزادے نے بوڑھے آدمی کو بڑے ادب سے سلام کیا، اور بوڑھے آدمی نے بھی شہزادے کے سلام کا جواب دیا۔ پھر شہزادے نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ وہ بڑی مدت سے سفر کر رہا ہے، اگر اسے اجازت مل جائے تو وہ تھوڑی دیر یہاں آرام کر لے۔ بوڑھے آدمی نے خوشی کے ساتھ اسے اندر آنے کی اجازت دی، اور اندر آ کر اسے ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بٹھا دیا، اور جو کچھ بھی کھانے کو تھا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ شہزادے کو بہت زور سے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اس بوڑھے آدمی کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر بوڑھے آدمی نے شہزادے سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ شہزادہ کہنے لگا، میرا خیال ہے آپ میرا قصہ سن کر بہت ہنسیں گے۔ خیر سنیے، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں کسی گرم علاقے میں ہوں، اور وہاں پر ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ میں ایک بہت خوبصورت نارنگی کا پودا ہے، اور اس پودے پر 3 نارنگیاں ہیں، اور اس درخت کی ہر ٹہنی پر طرح طرح کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ خیر میں نے کسی طرح سے ایک نارنگی توڑ لی۔ جب میں نے اسے چھیلا تو اس میں سے بہت خوبصورت ایک شہزادی نکل آئی۔ میں اب اس باغ کی تلاش میں ہوں، دعا کیجئے کہ میری محنت رنگ لے آئے، اور میں جس کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں وہ میرا کام پورا ہو جائے۔ بوڑھا آدمی کہنے لگا، خدا تیرا کام پورا کرے گا۔ پھر بوڑھا آدمی کہنے لگا، لیکن وہ علاقہ تو یہاں سے بہت دور ہے، تم اس جنگل کے کنارے کنارے یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں ایک 4 دیواری سی نظر آئے گی۔ اس 4 دیواری کے اندر ایک محل ہے، اور اس محل میں ایک چڑیل رہتی ہے، اور وہ کسی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اس محل کے اندر نارنگی کا درخت ہے، تم دیوار کے ساتھ ساتھ چلے جانا، تمہیں لوہے کا ایک دروازہ ملے گا، اس دروازے میں سے گزرنے سے پہلے اس دروازے کی چول میں تیل ڈال دینا۔ یہ لو تیل کی بوتل، اسے سنبھال کر رکھنا،
दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। अंदर से एक बहुत ही खूंखार कुत्ता निकलेगा। ये उस महल का चौकीदार है। ये लो रोटी, ये रोटी उस कुत्ते को डाल देना। जब तुम अंदर जाओगे तो एक मामा यानी एक मुलाजमा मिलेगी। वो एक चूल्हे के पास बैठी होगी और पसीने से भीगी हुई होगी। ये लो एक पंखा, ये पंखा उस मामा को दे देना। बाएं हाथ को एक पानी का कुआं है। उस कुएं की रस्सी आधी कुएं में है और आधी बाहर है। उस रस्सी को कुएं के अंदर से निकालकर उसे धूप में डाल देना। उसके बाद तुम नारंगी के दरख्त की तरफ जाना। ये लो गेहूं। जब वो परिंदे जो दरख्त पर बैठे हुए हैं वो तुम्हारी तरफ हमला करने के लिए आए तो ये गेहूं उनके आगे डाल देना और तीनों नारंगियां तोड़कर भागकर जल्दी से उस महल से बाहर निकल आना। और जब तक तुम किसी नदी या किसी दरिया के किनारे पर ना पहुंच जाओ, खबरदार उन नारंगियों को मत छीलना। उन नारंगियों में एक एक शहजादी कैद है। फिर उन तीनों में से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे अपने साथ ले लेना, लेकिन खबरदार उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। अक्लमंद वही है जो खतरे से पहले होशियार रहे। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया तो इंशाअल्लाह हर मुश्किलात पर गालिब आकर कामयाब होकर लौटोगे। अब जाओ, तुम्हें अल्लाह को सौंपा। शहजादे ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल का रुख किया। कुछ दिनों बाद शहजादा एक महल के सामने पहुंचा। जब वो घोड़े से उतरकर महल के दरवाजे के करीब गया तो दरवाजा तो खुला हुआ था, लेकिन अंदर से आग के शोले निकल रहे थे। शहजादा दीवार के साथ साथ चलने लगा। एक और जगह उसे एक और दरवाजा नजर आया। ये दरवाजा लोहे का था और ये बंद था। शहजादे ने दरवाजे की चुल में तेल डाल दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जब शहजादे ने अंदर पैर रखा ही था तो एक गधे के कद के बराबर एक खूंखार कुत्ता उसकी तरफ लपक कर आया। शहजादा उस कुत्ते से डरकर भागना चाहता ही था कि वो रोटी जो उस बूढ़े आदमी ने उसे दी थी उसे वो याद आ गई। उसने वो रोटी निकालकर कुत्ते के आगे डाल दी और कुत्ता वो रोटी खाने लगा और शहजादा अंदर चला गया। सहन में एक तरफ एक काली हबशन जिसके एक एक हाथ लंबे दांत थे बैठी रोटी पका रही थी और एक एक रोटी चक्की के पाट के बराबर थी। हबशन पसीने से शराबूर थी। शहजादे ने पास जाते ही उसे पंखा दे दिया और बाग की तरफ चला। पानी खींचने की रस्सी आधी कुएं में लटक रही थी और आधी बाहर थी। शहजादे ने रस्सी निकालकर धूम में डाल दी और फिर लांबे लांबे डग भरता बाग में पहुंचा। उसमें सैकड़ों किस्म के फलों के दरख्त थे, लेकिन नारंगी का एक ही दरख्त था। उसमें 3 नारंगियां लगी थी और हर डाली पर तरह तरह के परिंदे बैठे थे। जब शहजादा नारंगी तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचा तो सारे परिंदे उस पर हमला करने के लिए पर तोड़ने लगे, लेकिन शहजादे ने थैली से गेहूं निकालकर उनके आगे डाल दिए और अब सब परिंदे गेहूं चुगने लगे। और उसने जल्दी से तीनों नारंगियां तोड़कर एक थैले में डाल ली और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। अचानक आवाज आई, रस्सी रस्सी, चोर भागा जाता है, जकड़ ले उसे। लेकिन रस्सी ने जवाब दिया कि मैं मुद्दत से पानी में भीगी खराब हो रही थी। इस शख्स ने मुझे निकालकर धूम में डाल दिया। अब क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? इतने में वो लड़का भागा भागा उस हबशन के पास पहुंचा तो एक आवाज आई, हबशन हबशन, चोर भागा जाता है, इस पर गरम गरम राख डाल दे। लेकिन हबशन ने कहा कि मैं एक मुद्दत से यहाँ आग के करीब बैठी रोटियां पका रही थी और इस लड़के ने आकर अब मुझे पंखा दिया जिससे अब मुझे ठंडी हवा मिली, तो क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में वो नौजवान भागता भागता उस कुत्ते के पास पहुंचा जहां वो ठंडी ठंडी जमीन पर बैठा हुआ था। फिर आवाज आई, कुत्ते कुत्ते, चोर भागा जाता है, फाड़ डाल इसे। लेकिन कुत्ते ने जवाब दिया कि एक मुद्दत से मैं गली सड़ी हड्डियां चाप रहा था, लेकिन इसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, तो क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर शहजादा भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा और फिर आवाज आई, दरवाजे दरवाजे, चोर भागा जाता है, बंद हो जा। लेकिन दरवाजे ने जवाब दिया, एक मुद्दत से मुझे जंगाल खाए जाता था, इस लड़के ने मुझे तेल देकर मुझे इस मुसीबत से बचाया, तो क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही शहजादा दरवाजे से बाहर निकल आया और घोड़े पर सवार होकर जंगल के साथ साथ पानी की तलाश में चला। दोपहर तक उसे पानी कहीं भी नजर नहीं आया और प्यास से उसकी जुबान भी खुश्क होकर कांटा हो गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और बराबर चलता रहा। फिर आखिरकार वो प्यार से बेताब होकर घोड़े से उतरकर एक जगह पर बैठ गया। उस वक्त उसे उन 3 नारंगियों का ख्याल आया और वो नसीहत जो बूढ़े ने उसे की थी उसे बिल्कुल भूल गया। वो थैले के अंदर से एक नारंगी निकालकर छीलने लगा, लेकिन जब उसने नारंगी को छीला तो उसके अंदर से एक खूबसूरत चंडोल निकलकर सामने आ बैठा और बोला,
مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی ہو تو مجھے پلاؤ۔ لیکن شہزادے کے پاس پانی کہاں تھا، اور اس نے جلدی میں دوسری نارنگی بھی چھیل ڈالی اور اس کے اندر سے بھی ایک اور چنڈول نکلا اور پاس بیٹھ کر بولا، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی ہو تو مجھے پلاؤ۔ لیکن شہزادے کے پاس پانی کہاں تھا۔ دونوں چنڈول اڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ اب شہزادے کو اس بوڑھے کی بات کا خیال آیا، لیکن اب کیا فائدہ تھا۔ وہ رات بھر بے ہوشی کے عالم میں وہیں پڑا رہا، اور جب صبح ہوئی اور شبنم گرنے لگی تو اسے کچھ ہوش آیا۔ جب دن چڑھا تو ادھر ادھر گھاس پر شبنم کے کچھ قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ رات بھر کے آرام اور ٹھنڈک سے وہ پھر سفر کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس کا وفادار گھوڑا گردن جھکائے اس کے پاس کھڑا تھا۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر پھر سفر کے لیے آگے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ندی کے پاس جا پہنچا۔ ندی کا پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پانی میں ادھر ادھر تیرتی پھر رہی تھی۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور چلو میں پانی لے کر پہلے خوب پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر اس نے گھوڑے کو پانی پلایا، اور پھر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے تھیلے میں سے تیسری نارنگی نکالی۔ جب اس نے تیسری نارنگی چھیلی تو اس کے اندر سے بھی ایک خوبصورت چنڈول نکلا۔ شہزادے نے جب چنڈول کو دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا، کیونکہ اس کی ساری محنت اکارت گئی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ اب کی بار اس کی نارنگی میں سے شہزادی نکلے گی۔ چنڈول پاس بیٹھ کر بولا، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی ہے تو مجھے پلاؤ۔ شہزادے نے چلو میں تھوڑا پانی بھر کر اسے پلا دیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن ایک خوبصورت شہزادی بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سنہرے بال تھے اور اس کا بدن موتی کی طرح خوبصورت تھا۔ یہ وہی شہزادی تھی جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ شہزادہ شہزادی کی طرف تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور شہزادی ہر چیز کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ ملک بھی نیا تھا اور اس ملک کی ہر چیز بھی اس کے لیے نئی تھی۔ شہزادے نے پوچھا، شہزادی تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، میرا نام نارنج شہزادی ہے۔ میں 5 برس کی تھی کہ ایک پری نے مجھے نارنج میں قید کر دیا۔ اب 12 سال کے بعد میں نے پھر دنیا دیکھی ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ پری نے تجھے کیوں قید کر دیا تھا؟ پری کہنے لگی کہ پری مجھے میری ماں سے مانگتی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ بس اسی دن سے وہ پری میری اور میری ماں کی دشمن بن گئی۔ ایک روز میں باغ میں کھیل رہی تھی کہ وہ اچانک پری وہاں پر آ گئی اور مجھے ایک جانور بنا کر نارنگی میں قید کر دیا اور جادو کے زور سے مجھے سلا دیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ اب ارادہ کیسا ہے؟ شہزادی بولی کہ اب ارادہ کیسا، اب آپ جہاں مجھے لے چلیں میں آپ کی لونڈی بن کر آپ کے ساتھ رہوں گی۔ شہزادے نے مسکرا کر پوچھا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ نارنج شہزادی نے مسکرا کر سر جھکا لیا، اور شہزادہ اسے اپنے گھوڑے پر سوار کرا کر اپنے ملک کی طرف چل پڑا۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد شہزادہ اپنے شہر میں آ پہنچا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا اور پانی کا ایک تالاب۔ شہزادے نے اپنا گھوڑا وہاں پر روکا اور نارنج شہزادی سے کہا، ہم اپنے شہر میں تو آ پہنچے، لیکن تمہارا اس طرح جانا ٹھیک نہیں۔ تم یہاں پر میرا انتظار کرو، میں تمہارے استقبال کے لیے انتظام کر کر آتا ہوں۔ نارنج شہزادی کہنے لگی، مجھے اکیلے میں بہت خوف آتا ہے، تم جلد واپس آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور پھر کہا کہ یہ اس کا اپنا وطن ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ شہزادی ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا بیٹھی اور شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر کی راہ لی۔ شہزادی ابھی شہزادے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ جھاڑیوں میں سے اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ شہزادی اس خیال سے کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ ہو، اور شہزادی درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئی، لیکن جھاڑیوں میں سے بھیڑیے کی بجائے ایک بہت ہی بدصورت لڑکی کولے پر پانی کا گھڑا رکھے تالاب پر پانی بھرنے کے لیے آ رہی تھی، اور جب اس نے پانی میں شہزادی کا عکس دیکھا تو وہ کہنے لگی، نہ جانے لوگ مجھے بدصورت کیوں کہتے ہیں، میں تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر شہزادی کو ہنسی آ گئی۔ اس لڑکی نے نظر اٹھا کر جو دیکھی تو اسے پتوں میں چھپی شہزادی نظر آئی اور ہنس کر کہنے لگی، واری جاؤں، تم درخت پر چھپ کر کیوں بیٹھی ہو؟ ذرا نیچے آؤ، باتیں ہی کریں گے، کچھ میں اپنی کہوں گی اور کچھ تم اپنی کہنا۔ شہزادی درخت کے اوپر سے نیچے اتر آئی۔ لڑکی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادی بولی، میرا نام نارنج شہزادی ہے۔ لڑکی نے پوچھا، تم یہاں کیسے آئی؟ شہزادی نے کہا، میں یہاں شہزادے کے ساتھ آئی ہوں، وہ مجھ سے شادی کا انتظام کرنے کے لیے شہر گیا ہے، وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ لڑکی بولی،
میری پیاری نارنج، یہ تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ لاؤ میں ان میں کنگھی ہی کر دوں۔ شہزادی بال بنوانے جو بیٹھی تو اس بدصورت لڑکی نے اپنے بالوں میں سے ایک سوئی نکال کر شہزادی کے سر میں چبھو دی اور کہا چنڈول بن جا۔ نارنج شہزادی اسی وقت ایک انسان سے چنڈول بن گئی اور اڑ کر درخت پر جا بیٹھی۔ لڑکی نے اسی وقت وہ گھڑا توڑ دیا اور بیٹھ کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد شہزادہ وہاں بہت قیمتی لباس اور بہت سارے زیورات لے کر ان درختوں کے جھنڈ کے پاس آیا جہاں وہ نارنج شہزادی کو چھوڑ گیا تھا۔ شہزادے کے ساتھ بہت سے غلام اور لونڈیاں بھی تھی، لیکن جب انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کی بجائے ایک کالی کلوٹی اور بھینس جتنی موٹی لڑکی دیکھی تو وہ تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شہزادہ خود بھی بہت حیران ہوا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ شہزادہ لڑکی سے بولا کہ تم کون ہو اور یہاں جو شہزادی بیٹھی تھی وہ کہاں گئی؟ لڑکی کہنے لگی کتنا افسوس ہے، ابھی تو تمہاری مجھ سے شادی بھی نہیں ہوئی اور اتنی جلدی مجھے بھول بھی گئے۔ وہی نارنج شہزادی ہوں میں جسے تم یہاں چھوڑ گئے تھے۔ شہزادہ حیرانی سے بولا تم نارنج شہزادی کیسے ہو سکتی ہو؟ نارنج شہزادی تو بہت خوبصورت تھی۔ لڑکی بولی ہاں میں نارنج شہزادی ہی ہوں۔ جب تم یہاں مجھے چھوڑ گئے تو کہیں سے کوئی جادوگرنی آ گئی، اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں شہزادے کے ساتھ آئی ہوں اور وہ میرے لیے شادی کا انتظام کرنے شہر گیا ہے۔ یہ سن کر اس جادوگرنی نے اس ندی کے اندر سے چلو میں پانی لیا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگی اور پھر مجھ پر پھینک کر کہنے لگی اس خوبصورتی سے بدصورت ہو جا، اور اب اس نے جو مجھے بنا دیا ہے وہ میں تمہارے سامنے ہی ہوں۔ اگر اب تم مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے یہاں سے لائے ہو، مجھے وہیں پر پہنچا دو۔ یہ سن کر شہزادے کو اس کی بات پر یقین آ گیا اور اس نے لونڈی غلاموں کو حکم دیا کہ اسے دلہن بنا کر پالکی میں بٹھا لیں اور شہر لے چلیں۔ جب اس لڑکی نے دوسرا لباس اور زیور پہنا تو اور بھی بدصورت نظر آنے لگی۔ پھر وہ پالکی میں بیٹھ گئی اور کہار پالکی کو اٹھا کر شہر کی طرف ہو لیے۔ شہر کے لوگ نارنج شہزادی کو دیکھنے کے لیے دیواروں پر اور شہر میں قطاریں بنائے کھڑے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک بھینس جتنی موٹی اور کالی کلوٹی دلہن پالکی میں بیٹھی دیکھی اور جب پالکی شہزادے کے گھر کے قریب پہنچی تو اس کا باپ شہزادی کے استقبال کے لیے آیا، لیکن ایک خوبصورت شہزادی کی بجائے جب ایک موٹی اور کالی کلوٹی دلہن کو دیکھا تو بیٹے پر بہت ناراض ہوا اور بیٹے سے کہنے لگا کمبخت، تو یہ ڈائن کہاں سے لے آیا؟ بیٹا کہنے لگا ابا جان، پہلے میری بات تو سن لیجئے۔ باپ بولا کمبخت، تو جیسے پہلے کمبخت تھا آج بھی ویسا ہی ثابت ہوا۔ کیا اسی لڑکی کے لیے تو نے اتنا لمبا سفر کیا تھا؟ میں کبھی بھی تمہاری اس سے شادی نہیں کروں گا۔ شہزادہ کہنے لگا بے شک میں نے اسی کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تھا اور یہی وہ شہزادی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ باپ جھڑک کر بولا چپ رہ، اس کالی کلوٹی لڑکی کو شہزادی کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن جب اس نے باپ کو جو کچھ بھی شہزادی پر بیتی تھی وہ بتائی تو باپ کو شہزادی پر بہت رحم آیا اور اس کی خدمت کے لیے اسے محل لے آیا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے لونڈی غلام مقرر کر دیے اور شادی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم دیتے ہی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ جب شادی کی ساری تیاریاں پوری ہو گئی تو اس آدمی نے شہر کے بڑے بڑے سارے لوگوں کو شادی کی دعوت کے لیے کہہ دیا اور محل کے سامنے غریبوں اور امیروں کو کھانا کھلانے کے لیے شامیانے لگوا دیے۔ شادی کے دن شہر کے بڑے بڑے امیر آدمی سب وہاں پر پہنچ گئے اور مزے مزے کے کھانے کھانے لگے، لیکن جب وہ دلہن کو دیکھتے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ باورچی کو حکم تھا کہ وہ ہر مہمان کے آگے گرم گرم کھانا رکھی جائے۔ باورچی اپنے کام میں مصروف تھا کہ کہیں سے ایک خوبصورت چنڈول اڑتا ہوا آیا اور باورچی خانے میں جو کھڑکی تھی اس میں بیٹھ کر بولا ایک روتا ہے ایک ہنستا ہے، ایک مرتا ہے ایک جیتا ہے، ایک پیٹ کی خاطر کام کرے اور ایک چین کرے آرام کرے۔ تم ختم ذرا یہ کام کرو، کچھ نیند کرو آرام کرو۔ باورچی ہنس کر بولا میاں چنڈول، جب دن بھی کام اور رات بھی کام، مزدور کو کیسے ملے آرام؟ کچھ کام کرے تو پیسہ پائے، گر چین کرے تو فاقہ آئے۔ جو کام نہیں تو دام کہاں، پھر نیند کہاں آرام کہاں؟ پھر چنڈول نے کہا تم دن بھر جو کام کرتے ہو کیا مالک سے تم ڈرتے ہو؟ اے سب کا مالک ایک خدا، اور اس کے بندے سے ڈرنا کیا؟ تم ختم ذرا یہ کام کرو، کچھ نیند کرو آرام کرو۔ چنڈول کے یہ کہتے ہی باورچی کو نیند آ گئی اور وہ پیڑھی پر بیٹھا بیٹھا ہی اونگنے لگا۔ ادھر جب مرغ کے کباب آنے میں دیر ہوئی تو امیر نے باورچی کے حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ نوکر جب باورچی کو لینے آیا تو اسے سوتے ہوئے دیکھ کر لوٹ گیا اور امیر سے جا کر کہنے لگا کہ باورچی تو آرام سے پیڑھی پر سو رہا ہے،
یہ سن کر امیر ایک چابک لے کر وہاں آیا۔ مرغ جو باورچی نے سیخ پر چڑھا رکھا تھا وہ جل کر کولا ہو چکا تھا۔ اس نے باورچی کو مارنے کے لیے وہ چابک اٹھایا ہی تھا کہ وہی چنڈول اندر آیا اور اس کے سر پر اڑنے لگا۔ امیر جب باورچی کو مارنے کے لیے چابک اٹھاتا تو وہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتا اور پھر کھڑکی میں جا کر بیٹھ جاتا۔ امیر اسے پکڑنے کی بتھیری کوشش کرتا لیکن وہ ہاتھ نہ آتا۔ جب امیر کو آنے میں دیر ہوئی تو شہزادہ بھی باورچی خانے میں آ گیا۔ امیر نے شہزادے کو جلدی سے کہا کہ وہ کھڑکی کو بند کر دے۔ جب شہزادے نے کھڑکی بند کر دی تو دونوں نے مل کر اس چنڈول کو پکڑ لیا۔ امیر اس چنڈول کو زمین پر پٹکنے ہی والا تھا کہ اسے اس کے سر پر ایک سوئی چمکتی ہوئی نظر آئی اور پھر تعجب سے بولا، ارے یہ اس چنڈول کے سر میں یہ سوئی کیسی ہے؟ اور جب اس نے اسے کھینچا تو چنڈول کی بجائے نارنج شہزادی ان کے سامنے آ موجود ہوئی۔ جب دونوں باپ بیٹوں کو شہزادی ملی تو وہ اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ پھر شہزادی نے اس موٹی اور کالی کلوٹی کے بارے میں بتایا، اس کا اس جھیل پر آنا اور اس کا عکس دیکھ کر اس کا خوش ہونا، اور پھر بہانے سے اسے پاس بٹھا کر اس کے سر میں سوئی چبھو دینا۔ یہ سب قصہ امیر کو سنایا۔ جب امیر نے یہ قصہ سنا تو اسے اس موٹی کلوٹی لڑکی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے نوکروں کو اس موٹی لڑکی کو زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ لیکن نارنج شہزادی نے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے اور وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا اسے خدا دے گا، چنانچہ آپ اسے معاف کر دیں۔ امیر نے اپنی بہو کی سفارش پر اس موٹی عورت کو معاف کر دیا اور بڑی دھوم دھام سے بیٹے کی نارنج شہزادی سے شادی کر دی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔